السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا مضمون وقت کو پڑھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب جان پہچان کا آخری سبق ہے، آخری لیسن ہے۔ یہ ایک معلوماتی مضمون ہے۔ اس مضمون کے ذریعے ڈپٹی نذیر احمد نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ وقت انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں کتنا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں وقت کا وقت پر صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں۔ تو اس مضمون میں آپ وقت کی پابندی کے بارے میں سیکھیں گے، وقت کی قدر کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیے اس مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، مگر وقت نہیں ہے تو وقت کی جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزر جانے پر غور کریں تو اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وقت ریل سے زیادہ تیز ہے، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا، بجلی سے سوا بھاگنے والا، اور دبے پاؤں نکلا جاتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی۔ صبح ہوئی، سو کر اٹھے، جب تک معمولی ضرورتوں سے فراغت حاصل کرو، ذرا ناشتہ وغیرہ کھاؤ پیو، پھر دن چڑھ آیا، پھر گھڑی دو گھڑی ادھر ادھر اٹھے بیٹھے، گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے کو آئے، مدرسہ جانے کو دیر ہوتی ہے، جلد کھایا پیا مدرسے گئے، وہاں دوستوں سے ہنسی مذاق کرتے رہے، استاد کی تاکید سے 2-1 مرتبہ بری بلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہوئی، دن رخصت ہوا، گھر آئے تو پھر کھانے کی سوجی، کھانا کھانے سے کسل پیدا ہوا، ذرا لیٹے تو پھر صبح موجود، کام تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن 24 گھنٹے گزرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے، اور ایک 24 گھنٹے کیا ایسے 1024 گھنٹے اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ بیت: صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مولوی نذیر احمد نے وقت کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ وقت کے گزرتے وقت دیر نہیں لگتی۔ اس دنیا میں ہر ایک چیز کی بھرپائی ہو سکتی ہے، ہر ایک نقصان کا ہم بھرپائی کر سکتے ہیں، لیکن وہی ایک چیز ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، وہ ہے وقت۔ اور یہاں پر تشبیہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو وقت ریل سے زیادہ تیز ہے، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا، بجلی سے سوا بھاگنے والا، اور دبے پاؤں نکلا جاتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، ناشتہ جب ختم کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اسکول جانے کا وقت کب آ گیا۔ اسکول جانے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، کبھی اسکول میں ہم استاد کی تاکید پر، استاد کے کہنے پر، اس کے اثرات پر ہم کچھ سبق پڑھنا شروع ہی کرتے ہیں کہ یوں ہی پھر چھٹی ہو جاتی ہے، اور چھٹی کے بعد جب گھر آتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے کسل پیدا ہوا۔ کسل کا مطلب ہے یہاں پر سستی۔ تو پھر سستی ہو جاتی ہے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لے، اور آرام کرتے کرتے دن کب گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہی پھر سے 24 گھنٹے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی کتنے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہزاروں سالوں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ وقت یہاں پر مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے جس سے ہمیں وقت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کہ انسان ہر روز صبح ہوتی ہے، ہر روز شام ہوتی ہے، اور اگر ہم اس صبح اور شام کے درمیان اپنا وقت یوں ہی ضائع کرتے رہے تو عمر ہماری یوں ہی چلی جائے گی، اور ہمیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے اور جو وقت گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا، تو نہایت ضروری ہے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے اور آدمی کو سست اور گیوی، رسوا اور خوار اور محتاج اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا اور بد اخلاقیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف ہم کو سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم وقت یوں ہی ضائع کرتے رہے، اگر ہم یوں ہی فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے رہے اور وقت ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، کیونکہ وقت پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اس پر ہمارا بس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو، ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے اور آدمی سست ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں کچھ حاصل نہ کرے تو ہمیں دوسرے کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ جب ہمیں بڑھاپا آتا ہے تو ہمیں دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم اچھے سے پڑھائی کریں اور زندگی میں کچھ حاصل کریں، اور اس کی وجہ سے ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔